ٹھیک ہے کتاب چلو جلدی جلدی کرو، ہاں وقت تھوڑا ہے. اب ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جمع خاصۃ عبارت بولو. جی وہی جمع خاصۃ وخاصۃ الشیء ما يختص به ولا يوجد في غيره وهي اما شاملة لجميع افراده ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للانسان او غير شاملة كالكاتب بالفعل لہو له. چلو. اب ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے من خواص ہی سے شروع کر رہے ہیں اسم کے خواص بیان کرنے، اور لفظ بھی خواص ہی بولا ہے مگر اس کی شرح نہیں کی کہ خاصہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اشارے یہ حواس جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی تو اشارے کیونکہ بحیثیت اشارے ان کا کام یہ ہے کہ جو چیز ماتن سے رہ جائے تو اس کی شرح کرنا وضاحت کرنا، تو یہاں سے خاصہ کی تعریف کریں گے. فرماتے ہیں کہ خواص جمع ہے کس کی؟ خاصتوں کی. اب خاصے کی کیا تعریف ہے؟ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ چلو. تو فرماتے ہیں کہ خاصۃ الشیء ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ، یہاں تک انہوں نے تعریف کی ہے. تو اب اس تعریف کے اوپر چند اعتراضات ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ماں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، اور یہاں ماں لانا صحیح نہیں ہے کیونکہ خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو اولا تو یہ جو خارج ہوتی ہے، جس چیز کے لیے وہ خاصہ بن رہی ہے اس کی ذات سے خارج ہوتی ہے اور اس کے اوپر محمول ہوتی ہے بالمواتات، یعنی بغیر وضو کے اور بغیر اس کو اس میں یعنی فائل کے بطویل فائل اس میں فائل کیے ہوئے ہیں. تو یہاں ایسا تو یہاں اگر ماں لائے تو اس میں عموم آ گیا ہے. تو عموم سے یہ مراد جو خارج ہو ذات سے یا ذات میں داخل ہو. ہاں وہ تو عام ہوگا پھر. جی. اور جو حمل بالمواتات ہو یا حمل بالمواتات نہ ہو اس میں عموم آ گیا، حالانکہ عموم نہیں ہونا چاہیے تھا. وہی کیا ملانو. چلو جی. اچھا. اور دوسرا یہ اعتراض ہوتا ہے اسی ماں کے اوپر کہ یہ تو تعریف جو ہے یہ فصل کے اوپر بھی صادق آتی ہے اس عموم کی وجہ سے، کیونکہ فصل بھی تو ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ ہے. وہ بھی اس ذات کے ساتھ خاص ہے نا جس کے لیے فصل ہے، تو غیر میں تو نہیں پائی جاتی. جیسے ناطق ہے، ناطق ماہیت انسانیہ کے ساتھ خاص ہے نا، تو کسی غیر میں پایا جاتا. چلو جی. تو اس کا جواب بعض شارحین نے یہ دیا ہے کہ محققین کے نزدیک عام سے تعریف لفظی کرنا جائز ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعض سے امتیاز، یعنی تعریف ہے خاص کی لیکن اس میں لفظ عام لے آنا جائز ہے. جی. تو عام سے خاص مراد ہوگا نا. جی. سمجھ آئیے. چلو جی. تو اب ماں سے کیا مراد ہو گیا؟ عارض، جی. جو خارج ہو ماہیت سے. جی. مطلق نہیں ہے کہ بھئی داخل ہو کے خارج ہو، وہ عموم پر نہیں ہے. جی. اور یہاں تو اگر بعض سے اگر امتیاز ہو تو وہاں یہاں تو امتیاز ہے، وہ امتیاز جن سے بھی ہے، اور جنس اور عرض عام سے بھی اس میں امتیاز ہے. اور کیا مطلب؟ یہ تعریف یعنی جب عارض ہو گیا ماں کا عموم خاص ہو گیا، ماں ذکر عام کا ہے مراد خاص ہے. جی. کون؟ عارض یعنی خارج عن الشیء. جی. اور خارج عن الشیء کیسا خارج؟ ما یحمل علیہ مواتاتا. یہ جب مراد ہو گیا تو اب تو جنس تو خود خارج ہو گیا نا، اب پھر جنس کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جنس اور فصل تو خود خارج ہو گئی کیونکہ وہ تو عارض نہیں ہے، جی. وہ تو ماہیت میں داخل ہے نا. چلو جی. اچھا. اور اب ایک اور اب دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یختص کے لفظ کے اوپر ہوتا ہے. ہاں. کہ یختص یہ تو یختص کے لفظ جب اپنے تعریف میں معرف میں لے آئے تو جب معرف کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خاصہ ہے، تو یہ تعریف دوہری ہوگی کیونکہ معرف کا فہم موقوف ہوتا ہے معرف کے اوپر. تو جب معرف کو دیکھیں گے تو اس میں معرف اب لے ہیں تو معرف اب موقوف ہو گیا معرف کے اوپر، تو یہ ایسے طور لازم آ جائے گا. تو تعریف ایک تو دوری ہو گئی ہے. جی. تو اس کا جواب یہ دوسرا اعتراض کیا ہوگا؟ دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ یختص کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک چیز کے ساتھ خاص ہونا اس طریقے سے کہ دوسری چیز میں نہ پائی جائے. تو لا یوجد فی غیرہ
انہوں نے مقرر اس لے کا لیا، ذکر مستدرک ہو گیا. اس کا ذکر مستدرک ہو یہ گیا. آگے جو ولا یوجد فی غیرہ ہے نا، جی اس جز کا ذکر مستدرک ہو گیا. مستدرک ہو گیا. چلو جی. جو پہلا اعتراض تھا اس کا جواب بادشاہ نے یہ دیا ہے کہ یہ جو خاصہ کا لفظ جو معرف میں ذکر ہے یہ وہی اس میں اور جو معرف میں ذکر ہے اس میں تغیر ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے. ہاں یہ کیا تو ہے. جو معرف میں ہے وہ اصطلاحی خاصہ ہے وہ، اور یہ جو تعریف میں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد لغوی معنی ہے یختص کا. ہاں تو خصوصیت مراد ہے یہاں سے، جی لغوی خصوصیت. جی کوئی چیز، کسی چیز کا تعلق دوسرے کے ساتھ خصوصی نوعیت کی ہو تو بس اس کو خصوصیت لغوی کہتے ہیں، خاص ہے لغوی. اور ایک وہ جو اصطلاحی خاصہ ہے نا، تو معرف سے مراد اصطلاحی ہے اور یختص میں جو خاصہ ہے وہ لغوی ہے. تو بات صاف ہو گئی ہے نا، اب تو تعریف دوری نہ ہوئی نا. چلو. دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ ولا یوجد فی غیرہ ہے، اس کا ذکر مستدرک ہو گیا کیونکہ یہ تو ضمناً آ گیا یختص میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تصریح بما علم ضمناً ہے. کو دوبارہ ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تو اس جواب کے ضمن میں اس کا بھی جواب آ گیا. وہ جو تم نے کہا کہ یختص سے مراد کیا ہے، لغوی اختصاص. تو اب لغوی اختصاص میں تو لا یوجد فی غیرہ نہیں ہوتا، تو لا یوجد فی غیرہ مستدرک ہو گیا. اس میں تو لغوی، جب لا یختص سے تم نے مراد لیا لغوی اختصاص، تو لغوی اختصاص میں لا یوجد فی غیرہ ہوتا نہیں، تو لہذا لا یوجد فی غیرہ مستدرک نہیں ہوا بلکہ ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تصریح مع علما. چلو. اچھا، اب پیچھے یہ ایک اور بات گزری ہے، وہ یہ کہ جو تقسیم ہوتی ہے کسی چیز کی وہ مفید ہوتی ہے مزید معرفت کے لیے. ہاں تو یہاں خاصہ کہ انہوں نے تعریف کر دی شارح نے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو اب اس کی تقسیم کرتے ہیں مزید وضاحت کے لیے کہ یہ خاصہ کی دو قسمیں ہیں. تو فرماتے ہیں وَهِيَ إِمَّا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا هِيَ خَاصَّةٌ لَهُ كَالْكَاتِبِ بِالْقُوَّةِ لِلْإِنسَانِ أَوْ غَيْرُ شَامِلَةٍ كَالْكَاتِبِ بِالْفِعْلِ لَهُ. تو یہاں سے انہوں نے تقسیم کر دی خاصے کی دو قسمیں بنا دی ہیں. پہلے یہ تقسیم کیوں کی ہے؟ ایک تو مزید وضاحت کے لیے تعریف میں کہ تعریف کی مزید وضاحت ہو جائے. ٹھیک. اور ایک دوسرا اعتراض تھا وہ تعریف کے اوپر کہ اس میں حمل بالمواتات نہیں ہے. تو مثلا کتابت جو ہے یہ بھی خاصہ ہے. یہ اگر تم کہتے کہ یہ تعریف کتابت کے اوپر ثابت آ رہی ہے کہ یہ کتابت انسان کے لیے ایسی ہے کہ یہ یختص بہ ولا یوجد فی غیرہ، مگر یہ حمل بالمواتات نہیں ہے کیونکہ کتابت کو تم یا تو کاتب کے معنی میں لوگے یا ذو کتابت. میاں تم کہتے ہو کہ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. آگے مثال کیا دی؟ کالکاتب بالقوۃ، کالکاتب للانسان، کاتب بالقوہ انسان کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں تو کیا ہو گیا؟ تو پھر اس فرماتے ہیں کہ یہاں تعریف میں جو مراد شارح رحمۃ اللہ علیہ کی یہی حمل بالمواتات ہے، وہ کیونکہ یہ اس کی وضاحت ہم کو کہاں سے ملتی ہے ان کی تقسیم سے. کی تقسیم میں جو مثال دی گئی ہے کہ الکاتب بالقوۃ، انہوں نے کتابت کا لفظ یہاں ذکر نہیں فرمایا، انہوں نے کاتب فرمایا. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ کاتب بالقوہ مثال میں ذکر کر کے مشتقی کو مثال میں ذکر کر کے جس کا حمل بالمواتات ہوتا ہے بتا دیا کہ خاصہ میں کون سا حمل معتبر ہے؟ بالمواتات. تو کتابت خاصہ نہ ہوا کیونکہ کتابت کا حمل تو ذو کے واسطے سے ہوگا. ذو کتابتن، زید ذو کتابتن، تو وہ تو حمل بالاشتقاق ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی. اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے ان کی تعریف کے اوپر کہ کسی چیز کی جب تقسیم کی جائے، مقسم کی تقسیم کی جائے تو قسیمین میں تغیر ہوتا ہے. ہاں تضاد ہوتا ہے، تنافی ہوتی ہے، ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے. جی. تو یہاں ان کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
کیونکہ پہلے یہ فرما رہے کہ اما شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاصۃ لہ، کہ یہ خاصہ ایسا ہوگا کہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام میں پایا جائے گا. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ کل کاتب بالقوت، جیسے کل کاتب بالقوت انسان کے لیے ایک انسان اس کے پاس قوت ہے کتابت کی. تو یہ پھر اب قسم کی قسیم ہے غیر شاملۃ لہو کی. تو اس کا ان دونوں میں تغیر ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کل کاتب بالفعل ہے. تو ہم آپ کو ایسا آدمی دکھاتے ہیں جو کاتب بالفعل ہے، تو اگر وہ کاتب بالفعل ہے جو لکھ رہا ہے، تو اگر تم یہ بھی کہتے ہیں کہ اما شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاص لہ، تو اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کاتب بالقوہ بھی ہے. تو پھر یہ دونوں قسیمین ایک انسان میں جمع ہو گئے. لیکن یہ سوال کابلی ملا کا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ فعلیت جب آ جاتی ہے تو استعداد ختم ہو جاتا ہے. شے بالقوہ ہوتی ہے نا، تو شے بالقوہ جب ہوتی ہے تو بالفعل کا عدم ہوتا ہے. تو جب بالفعل آ جائے تو قوت گئی، اب شے بالقوہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو شے بالفعل موجود ہو گئی نا. تو یہ کہنا کہ جو بالفعل موجود ہو تو بالقوہ بھی موجود ہے، یہ بات غلط ہے. بالقوہ موجود نہیں ہو تو وہ بالفعل موجود ہے. اور استعداد اور قوت جو وجود کی تھی نا، اب وہ استعداد اور صلاحیت شے کے ساتھ، شے کے وجود کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. وہ جب شے کا وجود آ گیا وہ صلاحیت ختم. آئی سمجھ میں؟ ہاں چلو جی. اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے کہ یہ جو انہوں نے پھر مولانا جامی کی بات صحیح نہیں رہے گی، وہ انہوں نے فرمایا کہ اما شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاص لہ. ہاں تو انسان کے لیے کاتب بالقوہ وہ جمی کو شامل ہے نا. تو جب وہ لکھنا شروع کر دیا پھر کاتب بالقوہ نہ رہا اس وقت بھی نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی قطع نظر بالفعل سے، کیونکہ بالفعل تو اس کا مقابل ہے، اس کا قسیم ہے، تو اس کے قسیم کو مد نظر رکھو گے، اس کے ساتھ جمع کرو گے. ایسا نہیں ہوتا. کاتب بالقوہ کے ساتھ اس کی ضد تو نہیں جمع کرو گے نا بھائی. کاتب بالقوہ ہے قطع نظر بالفعل سے. اب یہ خاصہ ہے، سمجھ آ گئی ہے، شاملہ. اچھا اب جو بات رہ گئی ہے وہ یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا من خواص ہی دخول اللہ میں. تو یہ من خواص ہی یہ یا تو خبر مقدم ہے یا مبتدا ہے. تو اس میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خبر مقدم ہے، اور مگر تو دخول اللہ میں اور یہ جو ماتو والے مل کے نا، یہ مبتدا مؤخر، یہ سارا مجموعہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. جی. اور اگر صاحب کشاف نے اپنی تفسیر ومن الناس من یقول، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اس میں اس کے تحت یہ فرمایا کہ ومن الناس یہ من اسمیہ ہے، یعنی بمعنی بعض الانسان، تو یہ مبتدا ہے. تو اسمیہ من نہیں ہوتی ہے، اصل میں وہ من تبعیضی لیتے ہیں. من تبعیضی جیسے یہاں ہے، تو من تبعیضی جب ہوتا ہے تو اس کا اگر مفاد اور اس کا مدلول اگر آپ نکالتے ہیں تو بعض الخواص سے ہو جائے گا. جیسے وہ من الناس یعنی وہ بعض الناس، تو باعتبار معال یعنی لفظ من الناس نہیں، من کا مدلول نکال کر تو باعتبار معال یہ مبتدا بن جائے گا، بعض الناس ہو جائے گا. یہ تقریر ہے اس کی. ہاں ایسا نہیں ہے کہ من اسمی کبھی نہیں ہوتی، من حرفی ہے. چلو جی. تو اس کی وجہ علامہ تفتزانی بھی اس کے تحت یہ لکھا ہے. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ
اگر اس کو تم مبتدا یہ خبر مقدم مانتے ہو تو پھر یہ تو حصر کا فائدہ دے گا. اور یہاں تو اگر جیسے وہ قرآن کی آیت میں وہ من الناس ہے، من الناس کو مؤخر کر دیں تاکہ وہ عبارت سے یہ ان کے جیسے اصل میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وغیرہ، مگر اس کو چھوڑیں، یہاں لگا دو، یہاں اس کو چسپان کرو. جی وہاں جو تقریر ہے وہ ادھر چسپان کرو. یہاں کیا ہوگا؟ تو یہاں حصر کا فائدہ پھر ملے گا کہ یہ جو خواص ہیں یہ منحصر ہیں اگر دخول یہ لام. مبتدا مؤخر ہے اور وہ خبر مقدم ہے، جی کون؟ من خواصی، جی من خواص. تو پھر تقدیم خبر تو پھر مفید حصر ہے نا. جی تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بھائی یہ جو لام وغیرہ یہ ذکر ہے نا، یہ چند ایک جی بس خواص کا ان میں حصر ہے، خواص کا ان میں، تو یہ تو بات غلط ہے. خواص کا ان میں حصر ہے، خواص تو اور بھی ہے نا جو ادھر ذکر نہیں ہے. ہاں، کیا جواب ہے؟ تو یہ جو تو یہاں تو یہ اعتراض ہو جائے گا. جی اگر تو یہ ترکیب کر لیں گے تو یہ اعتراض ہو جائے گا. جی ہاں، تو اگر اس کو مبتدا خبر مقدم مانو تو اس سے حصر کا فائدہ تو ملتا ہے. ہاں، مگر یہ لفظ مذکور تو یہاں کل نہیں ہے نا. جی من بیان کر کے، من بازیہ بیان کر کے یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اگر تم اس کو من خواص ہی یعنی کہ تمام خواص یہاں مذکور نہیں ہے. گڑبڑ کر دیا نا بھائی. اس من کو چھوڑو. من تو جب آپ نے اس کو خبر بنا دیا تو وہ من تو خبر میں داخل ہو گیا نا، اس کو پرے کرو. جی جب وہ خبر مقدم ہو گیا تو وہ تو خبر میں داخل ہو گیا. تو اب مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ خبر مقدم ہو گئی ہے اور مبتدا مؤخر ہو گیا تو یفید الحصر. حالانکہ یہاں تو حصر صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مذکورات ہیں خواص الاسم کا، ان میں حصر ہے نہیں. یہ تو چند ہے کہ یہ تو 4-5 انہوں نے ذکر کیے، تو خواص تو زیادہ ہیں. ہاں، تو اس کا یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جواب نہیں آتا. میاں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو وہاں وہ من خواص ہی میں مطلق خواص مراد نہیں ہے. مطلق خواص مراد نہیں ہے، بلکہ خواص سے مراد خواص مہمہ ہے. خواص مہمہ جو اہم خواص ہے. اگر مطلق خواص مراد ہوتے تو پھر تمہارا اعتراض صحیح تھا کہ میں مطلق خواص کا حصر لازم آ گیا ان 5 میں، تو یہ تو مطلق یہ 5 نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہے. لیکن ان خواص سے مراد کون سے خواص ہیں؟ خواص مہمہ. تو خواص مہمہ کا حصر لازم آ گیا ان 5 میں، تو یہ تو اب ٹھیک ہو گیا نا. خواص مہمہ تو یہی ہے. چلو اب پیچھے متن میں تو انہوں نے ماتن رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا من خواص ہی، تو یہاں شارح رحمۃ اللہ علیہ اس ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے، فمن خواص الاسم. ہاں، یہ فمن خواص الاسم اسم نکال کر بتا دیا. چلو جی. تو اب فرماتے ہیں دخول متن میں ہے کہ دخول اللام ہے. تو شارح رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک وہی کہہ کہنا شیخانو. چلو ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دخول اللام ہے، لام کا مضاف الیہ بتاتے ہیں کہ یہ الف لام جو لام کے اوپر داخل ہے یہ عوض عن المضاف الیہ ہے کوفی مذہب کے نزدیک، اور بصری مذہب کے نزدیک یہ عہد خارجی ہے، تو اس کا معہود جو ہے وہ لام تعریف ہے. تو یہ مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں اے لام التعریف سے. اور دوسرا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. جی
اعتراض کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ لام جو ہے اپنے فرما دیے کہ یہ لام دخول اللام، یہ لام اس کا اختصاص ہے، یہ خاص ہے اسم کے ساتھ کہ اسم کا خاصہ بن رہا ہے، کہ حالانکہ ایسے نہیں ہے، ہم کو ایسے لام دکھائیں گے جو فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے، جیسے وہ لام الامر لیضرب. تو اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ یہاں یہ الف لام جو اللام کے داخل دخول اللام ہے، دخول اللام ہے، یہ لام عہد خارجی ہے، اسے معہود یہ لام التعریف ہے، وہ لام الامر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مطلق لام مراد نہیں ہے. چلو تو اب شارح رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض خود ذکر کرتے ہیں، شارح رحمۃ اللہ خود ایک اعتراض ذکر کرتے ہیں لو قال دخول حرف تعریف سے، اور پھر آگے اس کا جواب دیں گے لکنہ سے. تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو قال دخول حرف تعریف لکان شاملا للمیم، کہ اگر ماتن رحمۃ اللہ علیہ دخول اللام کے بجائے فرماتے دخول الحرف، دخول حرف تعریف ہے، دخول حرف تعریف ہے، یوں کہتے دخول اللام کے بجائے دخول حرف تعریف ہے. تو حرف التعریف کا لفظ جو ہے وہ جو یہ بنو حمیر قبیلہ ہے نا، بنو طی کا ایک قبیلہ ہے چھوٹا حمیر، تو وہ الف لام تعریفی کے بجائے میم استعمال کرتے ہیں تعریف کے لیے. اپنی لغت ہے علیحدہ ہر قبیلے کی، تو وہ لام نہیں بولتے. حجازی لغت میں تو لام ہے نا، تو وہ لام نہیں بولتے بلکہ وہ میم بولتے ہیں الف لام کے بجائے. ہاں، تو اگر حرف التعریف کہتا نا ماتن، تو پھر اس میں میم بھی آ جاتا، یعنی وہ حمیری لغت جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا. چلو تو اس کی پھر مثال دیتے ہیں حدیث شریف سے کہ ایک سائل جو حمیری تھا، وہ اس نے حمیری نہ کہو حمیری تھا، بنو حمیر قبیلہ ہے. حمیر تو وہ تصغیر ہے حمار کی. وہ چھوٹا حمار نہیں تھا. ہاں، وہ حمیری وہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہیں کہ منم برم مسیام فم سفر. حمزہ استفہامی داخل کر کے وہ پوچھتا ہے کہ امنم برم سیام فم سفری، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لیس منم برم سیام فم سفری. سمجھ آئی نا؟ تو یہ حضور تو حجازی ہیں، لیکن بہرحال ان کے سوال کی جواب کو ان کے سوال کے مطابق بنانے کے لیے حضور نے بھی میم کو استعمال کیا. چلو ہاں ایسا کیا. تو اب یہ اعتراض انہوں نے ذکر کر دیا شارح رحمۃ اللہ علیہ نے، خود اس کا جواب دیتے ہیں لکنہ لم یتعرض لہ لعدم شہرتہ. تو یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس حرف تعریف یہاں ذکر نہیں کیا کہ کیونکہ اس کی شہرت نہیں ہے. اور نہیں میاں، میم کو تعرض نہیں کیا، لأنہ لم یتعرض لہ، میم کو تعرض نہیں کیا کہ لعدم شہرت ہی، کہ یہ میم تعریف میں مشہور نہیں ہے. کہ میم حرف تعریف ہے، یہ مشہور ہے. ہاں، تو اس لیے میم کو یہاں پر یعنی ایسا لفظ ماتن نے نہیں بولا جو میم کو بھی شامل ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میم کا حرف تعریف ہونا یہ مشہور نہیں ہے. یہ تو ایک حمیری بنو حمیر جو ہے وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے بنو طی کا. بنو طی بہت بڑا قبیلہ ہے، تو یہ اس کا چھوٹا قبیلہ ہے، ان کی لغت ہے. چلو اور اس کی طرف محشی نے یہ لکھا کہ آگے جو مصنف رحمۃ اللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ میم جو ہے یہ اصل میں لام تھا، تو یہ تبدیل ہو کر بدل کو. ہاں، وہ لغت والوں نے، وہ بنو حمیر نے اس کو چینج کر دیا میم میں، تو ان کی یہ اپنی لغت ہے، ورنہ اصل میں تو لام تھا. چلو وفی اختیارہ اللام اشارۃ الی ان المختار عنده ما ذهب الیہ سیبویہ. تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ
مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں کہا کہ دخول اللام میں، یہ کیوں نہیں کہا کہ دخول اللام میں والمیم میں؟ مثلا یہ کیوں نہیں کہا کہ دخول اللام میں والمیم؟ ال میں کلام کر رہا ہے، ال میں یہ کیوں نہیں کہا کہ دخول الالف یا دخول الحمزہ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو ال تعریفی ہے نا، ال، جی جی، تو ال میں تو دو چیزیں ہیں، کیا؟ ایک حمزہ، ایک لام، ایک الف، حمزہ اور لام. تو اس نے کیا کہا؟ دخول اللام. تو دخول الحمزہ کیوں نہیں کہا؟ سمجھ آئیے؟ وہ بھی تو اس کی جز ہے، جیسے لام جز ہے، جیسے حمزہ بھی ہے. تو مرکب دو چیزیں جو ہیں وہ تعریفی بن جاتا ہے. چلو جی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں اس میں اختلاف ہے، اس میں تین مذاہب ہیں. ہاں، تو انہوں نے مصنف کہ ال میں حرف تعریف کون سا ہے؟ جی، ال میں حرف تعریف کون سا؟ ہاں، چلو جی. تو شارح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے مختار مذہب ان تینوں میں سے ایک تھا، تو وہ سیبوئے کا مذہب ہے. جی، اسی کی طرف اشارہ کر دیا. ہاں، کہ بھائی لام جو ہے یہ حرف تعریف ہے، یہ سیبوئے کا مذہب ہے. جی، اس لیے دخول اللام کہہ دیا. جی. چلو. تو سیبوئے کا مذہب نقل کرتے ہیں. اب تینوں کو ذکر کریں گے اور تینوں کی وضاحت کریں گے شارح رحمۃ اللہ علیہ. تو سب سے پہلے سیبوئے کا مذہب نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لما ذهب الیہ سیبوئے من ان ادات التعریف ہی اللام وحدہا، کہ ادات تعریف میں سے صرف لام، اکیلا لام، یہ جو ہے نا، یہ ادات تعریف میں سے الف، اس میں جو حمزہ ہے وہ نہیں ہے. مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ حمزہ آیا کہاں سے، اس کو لائے کیوں ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں زیدت سے علیہ حمزۃ الوصل لتعذر الابتداء بالساکن. کہتے یہ حمزہ وصلی ہے، زائد ہو گیا ابتدا میں، کیونکہ ابتدا بالساکن تو نہیں ہو سکتا نا. جی. چلو. پھر اب دوسرے دو جو مذہب ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ام الخلیل فقد ذهب الى انها ال کا حل. تو یہ دوسرا مذہب نقل کر دیا کہ خلیل نے یہ کہا کہ مرکب پورا، ال پورا یہ حرف تعریف ہے. جی. ایک حرف ہے ال. جی. اس نے اس کی مثال دی جیسے حل، حرف استفہام ہے نا، وہ پنجابی والا حل نہیں، اردو والا، یہ عربی والا حل ہے. تو عربی والا حل جو ہے وہ تو حرف تعریف ہے نا، دو حرف ہیں لیکن مجموعہ ملا کے تو ایک بن جاتا ہے. اس طرح یہاں بھی ال، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ان کے نزدیک تو یہ ہے. چلو جی. مبرد نے کیا کہا؟ مبرد نے کہا کہ والمبرد الى انها الحمزۃ المفتوحۃ وحدها وزيدت اللام للفرق. وہ نہیں ہے، زیدت اللام للفرق بینها وبین حمزۃ الاستفہام ہے. جی. یہاں فرماتے ہیں کہ مبرد کے نزدیک جو ہے اصل میں مبرد نہیں، مبرد وہ اس کو کہتے ہیں، وہ کیا نام ہے، وہ سلاجے کو، سلاجہ جانتے ہو؟ جی. وہ فریج. ہاں، فریج. چلو جی. تو مبرد کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ حمزہ مفتوحہ جو ہے، ال میں جو حمزہ مفتوحہ ہے وہ اصل میں حرف تعریف ہے وحدہ. تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ پھر یہ لام کہاں سے آ گیا؟ تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں زیدت اللام للفرق بینہا و بین الحمزۃ الاستفہام ہے. کیونکہ اب صرف حمزہ کو لاتے تو اس میں تو پھر حمزہ استفہام کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی نا. جی. پتہ نہیں لگے گا کہ بھئی یہ حرف تعریف ہے کہ حمزہ استفہام ہے. ہاں، تو اس کا جواب دیا. اس سے بچنے، اس غربر سے بچنے کے لیے انہوں نے لام لے آئے. ہاں، لام ملا دیا تاکہ حمزہ استفہام سے ممتاز ہو جائے، حرف تعریف جو ہے وہ اس سے ممتاز ہو جائے. ہو گیا. چلو.